میں کہہ رہا تھا، میں عرض کر رہا تھا کہ دیوبندی کتابوں کے اندر موقف کچھ اور ہے. مثال شاہین اللہ کا موقف لے کہ شاہین اللہ کے بارے میں باہر ابھی اس وقت بڑا شور شرابہ واویلا پڑا ہوا ہے، کیا جی یہ شرک ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے. حالانکہ دیوبندی کتابوں کے اندر اس کو شرک نہیں لکھا اس طرح سے. انہوں نے اس کو 3 طرح کا بنایا ہے. کیا کہ ایک تو ہے کہ آپ شاہین اللہ کا جو ایک شاہین اللہ شرک ہے، دوسرا جو پھر اور 2 طرح کے لیے ہیں کہ بھائی ایک کو شرک، دوسرے کو گناہ کہا ہے، تیسرے کو جائز کہا ہے. مگر باہر جب بات کرتے ہیں کہتے ہیں ایک دم شرک، فلاں جو شرک کر رہا ہے. شرک ان کو حقیقت میں تعریف پتہ نہیں ہے، شرک ہوتا کیا ہے، بس دوسروں کو جو فتویٰ دے دیتے ہیں. ہم اس وقت مدارس کے اندر دیکھتے ہیں، چاہے جن کے بھی مدارس ہیں، دیوبندی مدارس والے جو ہے وہ کس طرح سے اس وقت جو ہے وہ ختمات کے اندر جاتے ہیں، اور دیوبندی لڑکے ختمات کے اندر جاتے ہیں، سب کچھ خود شرک کہہ رہے ہیں، خود اس کو بدعت کہہ رہے ہیں، خود سب چیز کہہ رہے ہیں. موقف قول اور فعل میں خود تضاد ہے، پھر دوسروں کو شور شرابہ کرنا یہ کیوں؟ لہٰذا میں کہتا ہوں کہ میں نے اس ویڈیو کے اندر نہ صرف فردوس بھائی کے ساتھ جو بات کی، میں ڈنکے کی چوٹ ابھی بھی کہہ رہا ہوں. ہاں بالکل میں نے ان کے سامنے بات کی کہ دیوبندی کتابوں کے اندر اور کچھ موقف ہے شاہین اللہ کے بارے میں. مثال اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا، ٹھیک ہے، یہ تو دیوبندیوں کا موقف ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگ نہیں سکتے ہیں. مگر مدد کوئی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، اس وقت جو ہے وہ ان فیس بک مولویوں سے پوچھا جائے، فیس بک پہ ان کے مولویوں کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ شرک ہے. ارے اپنی کتابوں کا مطالعہ کرو، تمہیں کتابوں فیس بک سے فرصت ملی تو کبھی تب تم کتابوں کا مطالعہ کرو گے. الحمدللہ میں جو ہے وہ تکبر سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو اس وقت کہتا ہوں کہ میں وہ نہیں ہوں کہ بس میں بیٹھا رہوں. الحمدللہ میں 200 سے زیادہ صفات کا جو ہے وہ دن میں مطالعہ کرتا ہوں. مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب کی تفسیر اگرچہ ابھی میرے سامنے یہاں ہے نہیں، مگر جو ہے وہ مجھے ضرورت پڑے میں اس کو بھی، کیونکہ میں ان کو حق سمجھتا ہوں، مجھے ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف ان کا کسی بات پر ہوگا تو میرے ساتھ تو ان کا اختلاف نہیں ہے، وہ تو بہت بڑے بزرگ تھے، وہ تو گزر چکے ہیں. مجھے ان کے ساتھ لینا دینا کیا ہے؟ میں اپنی حیثیت دیکھوں پھر ان کی حیثیت دیکھوں. مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی ان کی حیثیت دیکھوں پھر اپنی حیثیت دیکھوں. میں اختلاف کے اہل ان کے ساتھ ہوں ہی نہیں. لہذا دوسری بات، اگر کوئی کہے کہ بھائی کتابوں کے اندر یہ جو موقف ہم باہر بتا وہی کتابوں کے اندر ہے، تو مجھے دکھا دے کتابوں کے اندر کیا ہے. کتابوں کے اندر آپ نے کیا ختمات کو اور جو ہے وہ قرآن خوانی کو بدعات نہیں کہا ہے، اس کو جو ہے وہ حرام نہیں کہا ہے. پھر کیوں جاتے ہیں مدرسے والے لوگ، کیوں جاتے ہیں؟ چندے کے لیے جاتے ہیں. اور پھر سوشل میڈیا کے یہ مفتی، سوشل میڈیا کے مولوی شور اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، فلاں قادیانی، فلاں سادیانی، فلاں گمراہ بریلوی بن گیا ہے. ارے اگر اولیاء اللہ سے محبت کرنا اور یہ بریلویت ہے تو پھر میں بریلوی ہوں. اگر توحید بیان کرنا سلفیت ہے تو میں سلفی ہوں. لہذا پھر آگے ان کے ساتھ میں نے جو مسئلہ وہاں پر بیان کیا وہ نور و بشر کا مسئلہ ہے. نور و بشر کے مسئلے میں کتابوں کے اندر کیا لکھا ہے، دیوبندی کتابوں کے اندر فیس بک کے مولویوں کو پتہ ہی نہیں ہے. ان کو فرصت کب ملی تھی پڑھنے کا، ان کو کب چہارم سے فرصت ملی، ان کو کب ختمات سے فرصت ملتی ہے پڑھیں گے. پھر تو نعمان نوشہری ٹھیک کہتا ہے نا، نعمان نوشہری کے سارے مخالف کیوں ہو گئے ہیں آج دیوبندی لوگ؟ پتہ ہے کہ یہ ہماری روزی روٹی بند کرنے والا ہے نعمان نوشہری. اس نے کہا یا دیوبندی بن کے رہو یا پھر بریلوی بن کے رہو. یہ مت کہو بدعات بھی کرو گے، ساری چیزیں کرو گے اور فتوے بریلویوں پر لگاؤ گے، بریلوی کافر ہے، بریلوی گمراہ ہے، کرو تم اور فتوے ان پہ لگاؤ. مجھے نہیں ہے، مجھے بریلویوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے کسی کے ساتھ. میں کہتا ہوں کہ میں سب کو اہل سنت والجماعت مانتا ہوں، مجھے کسی کے ساتھ نہیں ہے. مجھے کوئی بریلوی کہے کہنے دے، مجھے کوئی دیوبندی کہے کہنے دے، مجھے کوئی سلفی کہے کہنے دے، کوئی مجھے حنفی کہے کہنے دے. میں اختلافی مسائل کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے اور صرف مانگنی اللہ سے مدد ہے. ہاں اللہ کے علاوہ مدد کوئی بھی کر سکتا ہے. وہ فرشتے اللہ بدر کے میدان میں نے اس وقت بھی ناصر فردوس بھائی کے سامنے یہ بات کہی کہ بدر میں اللہ کے نبی نے مدد اللہ سے مانگی. مدد کس نے کی؟ اللہ نے وہ مدد فرشتوں کے ذریعے کرائی. اگر اللہ آج ہمیں بھی کوئی ہماری حاجت روائی مشکل کشائی اللہ کسی ذریعے سے کرا دے تو اس کے دیوبندی بھی قائل ہے. کہاں اس کے دیوبندی مخالف ہیں جو آج شور شرابہ ڈالا ہے ان لوگوں نے خامخواہ کا. لہذا سوچنا چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں. مجھے کوئی یہ نہیں ہے کہ میں کیا ہوں، لوگ مجھے کیا کہتے ہیں. میں مسلمان ہوں اور میں اہل توحید ہوں، میں توحید مانتا ہوں. میرے سامنے مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ دونوں برابر ہیں. میرے سامنے کوئی کہ ان کا اختلاف جو ہے وہ آپس میں علمی اختلاف ہے، کیا ہے مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. پھر یہ فیس بک کے مفتی بننے کی کوشش نہیں کرنی ہے، ہمیں مطالعہ کرنا ہے. میں ان تمام دیوبندی لوگوں سے جو اس وقت سوشل میڈیا پر میرے خلاف ایک طوفان بدتمیزی جب کھڑا کیا ان لوگوں نے، میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اب اپنی کتابوں کا مطالعہ کرو، فیس بک کو چھوڑو اور کتابوں کا مطالعہ کرو اور دیکھو تمہاری کتابوں کے اندر کیا لکھا ہے شاہین اللہ کے بارے میں. اللہ کے علاوہ مدد مانگنے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد کر سکتا ہے یعنی اس کے بارے تمہارا کیا موقف ہے؟ کیا نور و بشر کا موقف تمہارا کیا تم نبی کو نور نہیں مانتے ہو؟ کیوں دیوبندی نبی کو نور نہیں مانتے ہیں؟
ذات میں اللہ کے نبی ذات کے حساب سے بشر ہے اور صفاتن نور ہیں، تو کیا یہ نہیں مانتے ہیں؟ میں تو یہی بات تب سے کہہ رہا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں، یہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، قول و فعل کے اندر تضاد مت رکھو، منافقت مت رکھو، مت دوسروں کو خواہ مخواہ جو بس سوشل میڈیا کے اندر مشہور ہونے کی باتیں کرو. ہم جو کسی کو کافر، کسی کو گمراہ کہو گے، کسی کے کہنے سے گمراہ انسان نہیں ہوتا ہے. بس خود پر یقین رکھو، میں کیا ہوں، اپنا سوچو میں کیا. لاسٹ میں دوبارہ یہی کہتا ہوں کہ وہ آڈیو کلپ 2-2.5 سال پہلے کی پرانی ہے، اور اس کی ٹائٹل کی وجہ سے لوگ ٹائٹل پر ہی شور شرابہ کر دیتے ہیں. اس ٹائٹل پر ناصر فردوس سنی ٹائیگر نے مجھ سے معذرت بھی کر لی تھی کہ ٹائٹل میں کچھ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، لہٰذا اب شور شرابہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر میں کبھی میں تو کہتا ہی نہیں میں دیوبندی، مجھے کیا میں خود کو دیوبندی کہوں. دیوبندی جو اسلام کے لیے دیوبندی ہونا ضروری نہیں ہے. جو دیوبند سے پہلے تھے وہ مسلمان نہیں تھے. میں سب کو تب ان کو بھی مسلمان سمجھتا ہوں، خود کو بھی مسلمان سمجھتا ہوں. سوشل میڈیا پر جانے سے ہم مفتی نہیں بن جاتے. قرآن کی تلاوت کرنے، لہذا آج کیوں ہمیں یہ رکایا جا رہا ہے کہ بس قرآن کا مطالعہ ہمیں فہم قرآن سے روکا کیوں جاتا ہے؟ فیس بک کے مولوی تو قرآن کی تلاوت ہی نہیں کرتے، ان کو کبھی فرصت ہی نہیں ملتی قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے. تلاوت تو پھر سمجھیں گے کب؟ انہیں کیا پتہ ہے قرآن میں ہمیں کیا کہا جا رہا ہے؟ بس شور شرابہ اٹھا دیتے ہیں. ان کو اپنی کتابوں کا پتہ نہیں ہے، بس آئے یہاں پر آتے ہیں مناظرہ بازی شروع کر دیتے، فلاں کافر، فلاں گمراہ، فلاں جو اعلیٰ حضرت پتہ نہیں کیا. وہ کیا ہے؟ تم کہاں سمجھ سکتے ہو اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ ان کے بارے میں وہ کتنی بڑی شخصیت تھی؟ مولا تھانوی صاحب کتنی بڑی شخصیت تھی.